السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کربلا کے اس شہید پر جس کے ٹکڑے اس کی عمر سے زیادہ تھے، جن کو کاندھوں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ غرور ٹوٹ گیا مگر کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست تو یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر نیزے پہ جو ہوئی وہ تلاوت نہیں ملی۔ لالچ ریاست وہ بھی جنت کے سردار کو، لالچ ریاست وہ بھی جنت کے سردار کو، یزید تیری سوچ پہ لعنت ہے بے شمار۔ احساس کربلا تجھے بھی ہو جائے گا ایک دن، تنہا کسی اپنے کی میت اٹھا کر تو دیکھ۔ سر دے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا۔ کون بھولے گا وہ ایک سجدہ حسین کا، خنجر تلے بھی سر نہ جھکا حسین کا۔ مٹ گئی نسل یزیدی کربلا کی خاک میں، قیامت تک رہے گا زمانہ حسین کا۔ عشق اگر انتہا پر آ جائے تو سر نیزے پر اور قرآن لبوں پر آ جاتا ہے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوششوں سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کربلا میں کیا ہوا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور ہمارے چینل راہ دین ڈاٹر آف مریم کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ فوجی یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے مردوں کو شہید کر کے ان کی لاشوں کو پامال کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے خیموں کو جلایا اور ان کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیا۔ فوجی یزید ادھر ادھر جشن منا رہے تھے، خوشی سے جھوم رہے تھے، اور زمین کربلا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بے یار و مددگار کربلا کی زمین پر بیٹھی ہوئی اپنے اپنے وارثوں کا غم کر رہی ہے۔ تاریخ میں تحریر کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب خیموں کو آگ لگائی گئی تو فوجی یزید ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے کچھ آگ میں جل کے شہید ہو گئے تو کچھ گھوڑوں کے پیروں میں دب گئے۔ جب اندھیرا چھا گیا تو شہزادیوں نے اپنے اپنے بچوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کسی بچے کی لاش ملتی ہے تو کسی بچے کا جلا ہوا جسم ملتا ہے۔ اتنے میں بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی شہزادی سکینہ نہیں مل رہی ہے، تو بی بی زینب نے فرمایا ابھی علی کی بیٹی زندہ ہے، آج علی کی بیٹی پہرا دے گی۔ تمام بیویوں کو سنبھالا آپ نے، ایک جگہ پر جمع کیا اور خود لاشوں کے درمیان ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ کو ڈھونڈنے نکل گئی۔ جیسے ہی بی بی زینب آواز دیتے دیتے ایک پامال لاش کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ بیٹی سکینہ پامال لاش سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے۔ بی بی زینب نے بیٹی سکینہ کا ماتھا چوما اور تمام بیویوں کے ساتھ بیٹی سکینہ کو بیٹھایا اور خود پہرا دینے لگی۔ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ دور سے کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ بی بی زینب نے آواز دی اے گھوڑ سوار یہاں سے چلا جا، کیا تجھے نہیں پتا کہ یہاں علی کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ وہ گھوڑ سوار اور بھی زیادہ قریب آنے لگا۔ بی بی زینب نے پھر جلال میں کہا اے گھوڑ سوار کیا تم نے نہیں سنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں ہیں، ہم بے یار و مددگار اس زمین پر بیٹھی ہوئی ہے، یہاں سے چلا جا، تجھے کیا چاہیے؟ لیکن جب وہ گھوڑ سوار اور بھی قریب آنے لگا تو بی بی زینب اس کے گھوڑے کے پاس جا کر کہتی ہے کیا تم نے نہیں سنا میں علی کی بیٹی ہوں؟ اتنی دیر میں وہ گھوڑ سوار اپنے سر سے نقاب ہٹاتا ہے تو بی بی زینب دیکھتی ہے کہ آپ کے بابا علی ابن ابی طالب رو کر کہتے ہیں زینب میں تیرا بابا ہوں۔ بی بی زینب نے جیسے ہی اپنے بابا کو دیکھا تو چیخ کر رونے لگی اور فرمانے لگی بابا ان ظالموں نے قاسم کو مار دیا، ان ظالموں نے اکبر کو مار دیا، ان ظالموں نے عباس کو مار دیا، ان ظالموں نے ننھے اصغر کو بھی نہیں چھوڑا۔ بابا ان ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی لاش کو پامال کر دیا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں کو نم کر کر فرمایا اے زینب اللہ کی مرضی ہے کہ وہ رسول اللہ کے خاندان کو مظلومیت کے راستے سے گزارے۔ اے زینب اس مظلومیت کے بعد ہی اسلام کا نام باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک طرف ظلم کی انتہا ہو جائے
اور دوسری طرف صبر کی انتہا ہو جائے، تاکہ قیامت تک کوئی بھی یزید تمہارے نانا کو جھوٹا نہ کہہ سکے، اللہ کے کلام پر انگلی نہ اٹھائے۔ سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، سلام ہو رسول اللہ کی اولادوں پر، جنہوں نے اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہر ظلم و ستم کو برداشت کیا۔ دین کا ڈنکا بجایا ہے علی کے لال نے، سر کو سجدے میں کٹایا ہے علی کے لال نے۔ کربلا کی کہانی میں قتل عام تھا، حسین کے آگے ہر کوئی غلام تھا۔ خدا کے بندے نے دی ہے ایسی قربانی جو آنے والے نسلوں کے لیے ایک پیغام تھا۔ چاہتے حسین تو دوڑ کر آتا پانی، چاہتے حسین تو دوڑ کر آتا پانی، ٹھوکر سے ان کے نکلتا پانی۔ کیا تھی اوقات جو دریا پلا دیتا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی۔ مانگو دعا وسیلے سے کبھی خالی نہ جائے گی، مانگو دعا وسیلے سے کبھی خالی نہ جائے گی، بات ان کی خدا سے کبھی ٹالی نہ جائے گی۔ وہ مقام دیا ہے خدا نے حسین کو، ہو کے مایوس کوئی ان کے در سے سوالی نہ جائے گا۔ قسم خدا کی کہ جھولیاں بھر گئی، کبھی کوئی خالی نہ گیا۔ عشق غم حسین میں آنسو بہا کے تو دیکھو، اتنی خوشی ملے گی کہ سنبھالی نہ جائے گی۔ کمال کا حوصلہ تھا کربلا کے شہیدیوں کا، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر کرنا مشکل تھا۔ علی کے نور نظر کے جیسا کسی کو رتبہ نہ ملا، علی کے نور نظر جیسا کسی کو رتبہ نہ ملا۔ یزیدیوں کے ستم کے آگے حسین کا سر نہ جھکا۔ سارے یزید اسی غم میں مر گئے، سارے یزید اسی غم میں مر گئے۔ سر ملا حسین کا پر بیت ملی نہیں۔ کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پہ ناز ہے، کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پہ ناز ہے، اس نواسے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز ہے۔ یوں تو لاکھوں سر جھکے سجدے میں، لیکن حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ کون کہتا ہے حسین پیاسے تھے، کون کہتا ہے کہ حسین پیاسے تھے، پانی خود پیاسا تھا میرے حسین کے لیے۔ جب خواجہ غریب نواز نے پکارا تھا، ایک کاسے میں سمٹ آیا تھا دریا کا سارا پانی۔ سوچو اگر میرے حسین پکارتے تو پوری دنیا پانی پانی ہو جاتی۔ بس صبر دکھانا تھا حسین کو۔ روشن ہمیشہ رہے گا آپ کا نام یا حسین، کیونکہ آپ نے کیا ہے وہ کام یا حسین۔ مٹی میں مل گیا ارادہ یزید کا، مٹی میں مل گیا ارادہ یزید کا، زندہ ہے آپ اور آپ کے نانا کا اسلام یا حسین۔ کیا شان کربلا میں دکھائی حسین نے، کیا شان کربلا میں دکھائی حسین نے، کٹا دیا سر مگر جھکایا نہیں حسین نے۔ وہ رتبہ ہے امام حسین کا، اللہ کبھی خالی نہیں کرتا، گر مانگو لگا کر وسیلہ حسین کا۔ سبحان اللہ۔